بھی لومڑی سدھر گئی۔ بندر میاں تو مشہور ہی اپنی نکالی اور شرارتوں کی وجہ سے تھے، جس سے جنگل کے تمام جانور لطف اٹھاتے، لیکن بھی لومڑی کو ان کی یہ حرکت سخت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ اکثر و بیشتر وہ بندر میاں کی شرارت کا نشانہ بنتی تھی۔ بعد میں شرارت تک ہوتی تو کوئی بات نہ تھی۔ بندر میاں مذاق ہی مذاق میں بھی لومڑی کی بےعزتی کر دیا کرتے تھے، اور اپنی عزت تو سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ بھی لومڑی نے طے کر لیا تھا کہ وہ بندر میاں سے اپنی بےعزتی کا بدلہ ضرور لے گی، اور جلدی بھی لومڑی کو موقع بھی مل گیا۔ ہوا یوں کہ بھی لومڑی کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے چٹپٹی چاٹ بنائی، جسے ندیدوں کی طرح جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ اپنی انگلیاں چاٹ چکی تھی تو پیالہ زبان سے چاٹنے لگی۔ بندر میاں جو اتفاقاً وہاں آن نکلے تھے، بڑے اشتیاق سے بھی لومڑی کی ندیدی حرکتیں دیکھ رہے تھے، اور وہ اس سے بے خبر مزے سے چٹخارے لیتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، واہ مزہ آ گیا، کیا چاٹ بنائی ہے میں نے، واہ بھی لومڑی واہ۔ بندر میاں اس وقت تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے سارے جانوروں کو جمع کیا اور بھی لومڑی کی نقل اتاری کہ ہنستے ہنستے سب کا برا حال ہو گیا۔ دل ہی دل میں بھی لومڑی بھی بندر میاں کی فنکاری کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن بھرے مجمع میں اپنی بےعزتی انہیں بہت کھل رہی تھی۔ بھی لومڑی نے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ان کی فطرت تھی، جب تک وہ انتقام نہ لیتی ان کو چین نہ پڑتا تھا، اور بالآخر وہ دن آ ہی ہے جب بھی لومڑی نے بندر میاں سے اپنا بدلہ لے لیا۔ اس روز موسم سخت گرم تھا، دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ بندر میاں گرمی سے نڈھال برگد کے سائے میں مزے سے سو رہے تھے۔ انہیں یوں بے خبر سوتا دیکھ کر بھی لومڑی کو اپنا انتقام یاد آ گیا۔ وہ دبے پاؤں بندر میاں کے نزدیک گئی اور خاردار جھاڑی پہلے بندر میاں کے چہرے، پھر کلائی، پھر زور سے مار کر پل بھر میں یہ جا واجا۔ بھی لومڑی اپنی چالاکی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اب یہ سوچ کر وہ بہت خوش تھی کہ میں نے اپنا کام کر دکھایا، اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی۔ لیکن یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ بھی لومڑی کے ستائے ہوئے ریچھ ماما اور بطخ خالہ نے بھی لومڑی کی یہ حرکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اب وہ بندر میاں سے، جن کا چہرہ اور کلائی بری طرح زخمی ہو گئے تھے، ان کی تکلیف کی شدت محسوس کر کے نہ صرف ہمدردی کر رہے تھے، بلکہ جنگل کے بادشاہ شیر سے بھی لومڑی کی شکایت کر کے انصاف کی درخواست پر اصرار بھی کر رہے تھے۔ پہلے تو بندر میاں نے انکار کر دیا، اور پھر بطخ خالہ کے احساس دلانے پر یہ خاموشی کل بھی لومڑی کے اوروں پر ظلم کرنے پر اکسائے گی۔ بندر میاں نے جنگل کے بادشاہ سے انصاف کی طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بندر میاں نے جب تمام ماجرا جنگل کے بادشاہ کو سنایا تو انہوں نے فوراً تمام جانوروں کو دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ تمام جانور بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ سلامت انصاف کی کرسی پر بیٹھے تھے، اور بندر میاں بھی لومڑی کے ظلم کی داستان سنا رہے تھے۔ ان کا زخمی چہرہ اور کلائی سے رستا ہوا خون بھی لومڑی کے ظلم کی گواہی دے رہا تھا۔ بطخ خالہ اور ریچھ ماما نے بھی لومڑی کے خلاف حلفیہ گواہی دی تھی۔ تمام جانور بھی لومڑی کو لعنت ملامت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ انکار کرتی رہی، لیکن بندر میاں نے ثبوت پیش کر دیے۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر بالآخر بھی لومڑی نے اقبال جرم کر ہی لیا۔ جنگل کے بادشاہ شیر نے اپنی گرجدار آواز میں فیصلہ سنایا کہ 1 ماہ تک جنگل کے تمام جانور بھی لومڑی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور شاہی دربار میں ہونے والے جشن میں بھی لومڑی شرکت نہیں کرے گی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی بھی لومڑی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ جنگل کے اس سالانہ جشن کی تیاری تو وہ کئی ماہ پہلے سے کر رہی تھی۔ بھی لومڑی منہ بسورے کبھی حسد بھری نظروں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھتی، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے اس جشن کی تیاریاں کی تھی، اور کبھی بادشاہ سلامت پر التجا بھری نظریں ڈالتی۔ یہ منظر دیکھ کر بندر میاں نے
اپنی تکلیف بھلا کر بی لومڑی کی نقل اتاری۔ عادت سے مجبور جو تھے، پھر یہ عادت ان کی پیدائشی بھی تو تھی، کیسے وہ اس سے چھٹکارا پاتے؟ تمام جانور ہنس رہے تھے۔ بندر میاں کے بے ساختہ اداکاری پر شیر بادشاہ بھی مسکرا دیے۔ اپنی بدھ اڑتاڑتے دیکھ کر بی لومڑی شرمندہ بھی ہوئیں اور اداس بھی۔ بندر میاں کو وقتی طور پر غصہ تو آ گیا تھا، لیکن اب انہیں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ بی لومڑی کی کافی بے عزتی ہو چکی تھی۔ خود بندر میاں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ ایسی شرارت یا مذاق نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی عزت خراب ہو یا کسی کی دل آزاری ہو۔ فطراً بندر میاں بہت رحم دل تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی لومڑی کے لیے معافی کی درخواست کی تو ان کی سفارش پر لومڑی کی سزا ختم کر دی گئی۔ بندر میاں کی رحم دلی اور درگزر سے کام لینے کا بی لومڑی پر ایسا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد سے انہوں نے کبھی بندر میاں کو یا کیا کسی کو بھی اپنی چالاکی سے نقصان نہیں پہنچایا۔ بی لومڑی نے بندر میاں سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ اب انہوں نے انتقام سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ دوسروں کو معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کا سبق بی لومڑی نے بندر میاں سے سیکھا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام مزید ایسی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے، اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔